ایک ہی پڑھے سارے مل کے بآواز بلند تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے، تمام حاجت مندوں کی سجاوت کے لیے، بے اولاد مومنین کی اولاد نرینہ کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، بارویں حجت کے ظہور میں تاجیل کے لیے، مل کے بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے آواز کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود صلوات۔ سامعین گرامی قدر، شیعان حیدر کرار، موالیان کل ایمان، توفہ یا علی مدد۔ پہلی بات آپ کی اذہان عالیہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ صادقین کا ممبر ہے، سچوں کا ممبر ہے، اور ممبر خود قسم کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو میرے اسلوب سے واقف ہیں، زندگی میں چرائی ہوئی بات نہیں کہی۔ پہلی بات سید آپ کی موجودگی میں کر رہا ہوں، جس کے نقش قدم میں انسانیت کا مقدر سانس لیتا ہو اسے علی کہتے ہیں۔ بہت خوبصورت استقبال۔ جو اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہو اسے حاسد کہتے ہیں۔ چاچو جی گل کرنا تھا، چونکہ میرا گھر ہے، آپ کا بیٹا ہوں، بھتیجا ہوں، بانی کی حیثیت سے کھڑا ہوں، اور یہ مبالغہ نہیں ہے۔ بیاض میرے سامنے فیصل شاہ جی موجود نہیں ہیں، اور آپ کے استقبال کی بنیاد پہ جو باتیں سامنے ہیں وہ آپ کے حوالے کر دیں۔ میں نے کہا جو اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہو اسے حاسد کہتے ہیں۔ کچھ بندے تلوار بناتے اچھی ہیں، کچھ چلاتے اچھی ہیں۔ خوبصورت میرا بھائی علی عباس عسکری اچھی تلوار چلاتا، اچھی تلوار چلانے کے لیے مرد میدان ہونا ضروری ہے، اور حاسد میں نہیں، لیکن ترس ہے جناب سید آقا، میں تلوار بناتا بھی خود ہوں، چلاتا بھی خود ہوں۔ اب مشرا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آل محمد آپ کا حوصلہ ہے۔ ولائے حق کا سفینہ حسین لگتا ہے۔ چاچو جی گل ہو گئی ہے، میں گل کر دیتی ہے۔ ولائے حق کا سفینہ حسین لگتا ہے، اسی لیے تو مدینہ حسین لگتا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ یہ مسکراہٹ سلامت رکھے۔ جی سید یہی حق ہے، بولو ہائے ناری۔ ولائے حق کا سفینہ حسین لگتا ہے، اسی لیے تو مدینہ حسین لگتا ہے۔ وہی مقلد بہلول ہے زمانے میں، جسے رجب کا مہینہ حسین لگتا ہے۔ جتنا بول چکے ہیں میں راضی ہوں، بس دو چار فکرے میں نے آپ کے حوالے کرنے ہیں۔ ایک فکرہ سید مجھے یاد آ گیا، لاہور 9 رجب میں نے کہا تھا سید خدا کی قسم یہ 2-3 چہرے آپ میرے سامنے نہ ہوں گا، یہ فکرہ ہی نہ کروں۔ اور فکرہ میں نے پہلے کہا ممبر قسم کی حیثیت کرتا ہے، چرائی ہوئی بات میں نہیں کرتا۔ بھائی جان فکرہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، یہاں تک دل کے دروازے پہ دستک دے گا وقار کا فکرہ تو پھر بولنا ہے، ذاکر کے ساتھ نہیں ذکر کے ساتھ بولنا ہے۔ بات آپ تک پہنچ جائے تو بس دعا کی
حسرت ہے میری، توجہ آپ نے کرنی ہے، فکر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں نے کہا دل میرا بن گیا ہے. جسے رجب کا مہینہ حسین لگتا ہے، اس رجب میں ایک نہیں دو نہیں تین علی دنیا میں ظاہر ہوئے. ایک علی نبی ہے، ایک وہ علی ہے جو جھولے میں ازدر کو چیرتا ہے، ایک وہ علی ہے جو جھولے میں سو کر اسلام کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے. جھولے میں سو کر اسلام کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے. کون ہے وہ علی؟ یہ فکرہ وضاحت کرے گا کہ میں کس علی کی بات کر رہا ہوں، جس کی ایک مسکراہٹ. چھوٹے بھائی کی حیثیت سے کھڑے اور رب کعبہ کی قسم زندگی میں نہیں کہا کہ آگے جا کے پڑھنا ہے اگر نہ پڑھنا ہو. میں آپ کو وقت دے سکتا تھا لیکن میری بھی مجبوری ہے. ٹھیک ہے، اب میں فکرہ کہہ رہا ہوں. مصرے میں کافی آنا اور ہے فیصل بھائی، فکرے میں کافی آنا اور ہے. فکرہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. جس کی ایک مسکراہٹ 9 لاکھ کی گھبراہٹ بن جائے اسے علی اصغر کہتے ہیں. ہوئے ہوئے جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا وہ شیعہ ہے. سلامت رہو یار، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. جس کی ایک مسکراہٹ 9 لاکھ کی گھبراہٹ بن جائے اسے علی اصغر کہتے ہیں. سید راضی ہو جہاں کھڑے ہو، اتنی ہی تائید مجھے چاہیے تھی. فکرہ اس سے متصل، اسی سے متصل اگلاب کے حوالے کر رہا ہوں. جو بنا ہاتھ ہلائے، جو بنا ہاتھ ہلائے 9 لاکھ کی گردن مروڑ دے اسے علی اصغر کہتے ہیں. لو ہاتھ یہیں پر ہے تو میں فکرہ مصر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بزرگوں سے دعا ہے، نوجوانوں سے داد ہے. کون ہے علی اصغر؟ ہے لشکر حسینی کا یہ ننھا سپاہی، ہے لشکر حسینی کا یہ ننھا سپاہی. کم سن ہے مگر با خدا ہے ذل الہی. ہوئے 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 ہے لشکر حسینی کا یہ ننھا سپاہی، کم سن ہے مگر با خدا ہے ذل الہی. شبیر کا ہے فخر یہ باطل کی تباہی، 9 لاکھ کے چہروں پہ بلی اس نے سے آئی. پانچواں چھٹا مصرع آپ کے حوالے کر کے 2-4 مصرے میں نے کعبہ کے حوالے سے پڑھنا ہے. ممبر بھائی کے حوالے کر رہا ہوں. آل محمد سید آپ سے راضی ہو چاچا جی، آپ کی یہ صفت پوڑی بچھائی سفیدہ بچھائی سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت بڑا فکرہ میں کہنا چاہ رہا ہوں مسدس کا. میں نے کہا کون ہے علی اصغر؟ ہے لشکر حسینی کا یہ ننھا سپاہی، کم سن ہے مگر با خدا ہے ذل الہی. ہے شبیر کا ہے فخر یہ باطل کی تباہی. برسر ممبر کہہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ ولی اللہ. سادات کی موجودگی میں کلمہ ولایت پڑھ کے گواہی دے کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس وقت کارڈ پہ شاعر اہل بیت لکھا تھا جب سیدہ نے مجھے قلم کی خیرات ادا کی تھی. اب 5واں چھٹا مصرع کے حوالے کروں. پھر عقیدے کی زیارت کرے گا وقار جو چہروں پہ ظاہر ہوگا. کون ہے حسین کا اصغر؟ ہے لشکر حسینی کا یہ ننھا سپاہی، کم سن ہے مگر با خدا ہے ذل الہی. شبیر کا ہے فخر یہ باطل کی تباہی، 9 لاکھ کے چہروں پہ ملی اس نے سیاہی. شبیر کے مقصد کو یہ آسان کر گیا، قاتل کو مسکرا کے پشیمان کر. ہوئے ہوئے میں اداؤں سے زیادہ دعاؤں پہ بھروسہ کرتا ہوں. اوئے ہوئے ہوئے پھر کہوں میں اداؤں سے زیادہ دعاؤں پہ بھروسہ کرتا ہوں. میں دعا لے کے آل محمد کے ممبر پہ آیا ہوں. بندہ حسینی ہو، ہاتھ ایک بھی نیچے ہو جائے. فیصل شاہ جی قلم مانگا ہی کیوں ہے سیدہ سے؟ ایک بے غیرت نے کہا تھا دانوں میں علی ولی اللہ دہشت گردی ہے. میں نے دہشت گردی پہ پورا مضمون لکھا. میں نے کہا تم نے ہم شیعوں کو کافر کہا، ہم نے قبول کیا. غالی کہا قبول کیا، نصیری کہا قبول کیا. کچھ اسلامی دہشت گرد ہماری نظر میں بھی. ہاں میں تجھے بتاؤں، آپ دیکھے گا کس نوجوان کا ہاتھ نیچے رہتا ہے. وہ گل کو گل کلی کو کلی نہیں کہتا، کہ سچی بات منافق کبھی نہیں کہتا. یہ بھانپ لینا کہ نعرہ حیدری سن کر وہ دہشت گرد ہے جو یا علی نہیں کہتا. مل کے ہائے علی. طبیعت ہے نہیں دو چل اچھا بات ایک یاد آ گئی ہے، سامنے آ گئی ہے. ایک دن علی نے سلمان سے کہا سلمان جی مولا، سلمان فلاں دن فلاں شہر فلاں جگہ فلاں وقت میں علی تیری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آؤں گا.
تھوڑا صحیح والے بھی نوجوان جو بیٹھے ہیں. میں علی تیری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آؤں گا. خدا کی قسم آغا وقار کے فضائل کے حصے کی نوکری اسی فکرے میں ہو جائے گی. اس کے بعد جتنا پڑھنا ہے میں اپنے چاچا جی کے حکم دے پڑھنا ہے. گل میں بڑی سونی فیصلہ شادی کرنے لگا. سلمان جی بولا سلمان فلاں دن فلاں شہر فلاں وقت فلاں جگہ تیری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میں علی آؤں گا. 350 سال کا بزرگ کمر سیدھی کر کے مسکرانے لگا. نا توجہ ہو گئی ہوتا ہے. بسم اللہ. میں فکر اب محنت سے پڑھتا ہوں. سلمان فلاں دن فلاں شہر فلاں وقت فلاں جگہ میں علی تیری نماز جنازہ پڑھوں گا. سلمان مسکرا کے کہتا ہے سارے مجھے دیکھیں گے 5 سے 10 چہرے ایسے ہیں جو دوسری طرف دیکھ رہے ہیں. اب ممبر کی طرف آپ سارے دیکھیں گے تو میں فکرہ مکمل کروں. سلمان فلاں دن فلاں شہر فلاں جگہ فلاں وقت میں علی تیری نماز جنازہ پڑھوں گا. سلمان مسکرا کے کہتا ہے مولا مجھے بے چینی سے اس دن کا انتظار رہے گا جب میری موت مجھے زندگی عطا کرے گی. ہائے 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 ہائے. علی کا رزق کھاتا ہے وہ بولے گا. ہر بندے کے پاس کی بات ہی نہیں فکر سمجھنا. مولا مجھے اس دن کا انتظار رہے گا جب میری موت مجھے زندگی عطا کرے گی. اس فکرہ خیرات کا سیدہ نے مجھے دیا تھا, آپ کے حوالے کیا ہے. بات نازل ہوتی جائے گی, بات آپ کے حوالے کرتا جاؤں گا. یہ پہلا علی والا ہے جس نے بتا دیا علی والے کو موت بھی زندگی عطا کرتی ہے. نا 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 ہاتھ یہی رہے تو میں بات کروں. جعفر جو توئی صاحب قبلہ فرما رہے تھے حجر بن عدی کی بات کر رہے تھے. میں آل محمد کا سب سے چھوٹا گداگر ہوں. زبان خلق کو نکارہ خدا جانا. بندہ ذاکر ہوتا ہی تب ہے جب مجمع سننا چاہے. 1,00,000 کتابیں بندہ پڑھ لے آل محمد انداز نہ دے بندہ کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جناب حجر بن عدی پہ میں نے 4 مصرے کہے تھے پورے ملک میں. جیسے ہی ان کی قبر کشائی ہو گئی میں نے کہا سرکار نہ مردہ لگ رہے ہیں نہ مردائیت کے آثار. حجر بن عدی کہتے علی کو مانا کس لیے تھا. ہوئے 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 نصر کی ضرورت نہیں ہے. آپ تیار ہیں, آپ ذہنی طور پہ تیار ہیں. مصرے آپ کے حوالے کروں. جو اپنے دل میں بسا لے ولائے اہل کسا, جو اپنے دل میں بسا لے ولائے اہل کسا, کوئی مشکل دیا جائے وہ افسردہ نہیں ہوتا. ہائے 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 ہائے. کوئی مشکل بھی آ جائے وہ افسردہ نہیں ہوتا. خبیث شام سے اب بھی حجر بن عدی کہتے ہیں لحد میں بھی علی والا کبھی مردہ نہیں ہوتا. ضمن یہ مصرے سامنے آگے تھے آپ کے حوالے کی ہیں. سلمان میں علی تیری نماز جنازہ پڑھوں گا. بڑا لمبا واقعہ ہے. سلمان نے کہا مولا مجھے اس دن کا بے چینی سے انتظار رہے گا جب میری موت مجھے زندگی عطا کرے گی. جب میری موت مجھے زندگی عطا کرے گی. سلمان کا ایک غلام تھا زازان. زازان کو قریب بلا کے کہتے ہیں مجھے غسل و کفن دے کے میرا جنازہ رکھ دینا. کوئی میری نماز جنازہ کے لیے آگے نہ بڑھے. زازان حیران ہو کے کہتے سرکار نماز جنازہ تو ضروری نہیں ہوتا. سلمان مسکرا کے کہتے نماز جنازہ ضروری ہے, میری نماز جنازہ کے لیے مفتی کا ہونا ضروری نہیں. جی صحیح ہے. میری نماز جنازہ بھائی کم بولو زیادہ بولو میری سے کی خیرات ہو گئی. اب ذکر کے ساتھ رہنا ہے, بات میں قیمتی کرنا چاہتا ہوں. 2 روایتیں ہیں کہ غسل و کفن بھی علی نے کیا, دوسری روایت ہے غسل و کفن زازان نے کیا, اور انتظار ہوتا رہا کہ سلمان کا جنازہ کون پڑھے گا. چہروں پہ اداسی نہیں رہنی چاہیے. جب مجھے کوئی چہرہ اداس نظر آتا ہے میں کہتا ہوں جس کا ذکر نسلوں کی اداسی دور کرے اسے حسین کہتے ہیں. اس فرش اعضاء پہ بیٹھ کے اداس نظر نہیں آتا. سلمان کفن میں لپٹا ہوا, بات بڑی خوبصورت ہے سیدھے. اللہ ان چہروں کی رونق سلامت رکھے. آخری بندے تک توجہ. سلمان کفن میں لپٹا ہوا, علی ایسے پہنچے جیسے خیبر میں پہنچے. علی ایسے پہنچے جیسے خیبر میں پہنچے. بندے سلمان کو مردہ سمجھ رہے تھے. سلمان نے علی کی سواری کے قدموں کی راحت محسوس کی. تھک گئے جو میں چھوڑ دوں گا, جہاں تھکن نظر آئے گی میں بات
मुकम्मल कर दूंगा, वहीं पे छोड़ दूंगा। सलमान ने अली की सवारी के कदमों की आहट महसूस की और अली की खुशबू महसूस की। कायनात का कैसा मुर्दा है जो सूंघ भी रहा है, समझ भी रहा है, देख भी रहा है। जैसे ही अली की सवारी मजमे को चीरती हुई करीब आई, सलमान कोनियों का सहारा लेके कहता है, अस्सलामु अलैका या अमीरल मोमिनीन। अल्लाह ये हाथ सलामत रखे जिनके हाथ बुलंद है, अस्सलामु अलैका या अमीरल मोमिनीन। में आलम तसव्वुर में हजरत सलमान के पास पहुंचा। मैंने कहा सलमान आप तो मर चुके थे, आप तो मुर्दा थे, मरने के बाद गुफ्तगू कैसी, मरने के बाद नुत्क कैसा, मरने के बाद बोलना कैसा, मरने के बाद गुफ्तार कैसी। सलमान कहता है अगर नुस्खा ले जा, अली के चाहने वालों तक पहुंचा देना। रब्बे काबा जी के सम्मान से मिंबर कह रहा हूं, नहीं आया बंदा वो मजलिस में जो उर्दू समझता हो और आगा वकार का मिसरा हजम कर जाए। सलमान कहता है घर फलसफा समझना है मौतो हयात का, घर फलसफा समझना है मौतो हयात का। भर भर के जामे इश्क़ विलायत पिया करो, घर चाहते हो कफन में भी सांस ना रुके, हर दुश्मने बतूल पे लानत किया। जिंदाबाद भाई। मलंग ने मुझे एक तरफ इशारा कर दिया, क्यों बार बार कहते हो जिक्र अली को उदास में नजर आया करो। ये साथ में मासूम फरमाते हैं, रसूल काफी की हदीस है, जिस मासूम की अक्सर अदा वो मासूम फरमा रहे हैं। वो फरमाते जब हमारे दो शिया अपने अपने घरों से चलते हैं, एक अपने घर से दूसरे अपने घर से, मोहल्ले के किसी चौक चौराहे नुक्कड़ पे गली के किसी बोर्ड पे इकट्ठे हो गए, जब मेरे दादा अली के फजाइल बयान करते हैं तो इब्लीस के चेहरे पे दरारें पड़ जाती हैं। हाय हाय हाय, इब्लीस के चेहरे पे दरारें पड़ जाती हैं। फिक्रा मैं कहूँ अपना, अली का नाम सुन के जिसका चेहरा बिगड़ जाए, समझ लो शक्ल आदम में नुत्फा शैतान है। यहाँ एक फिक्रा का है जी, मैं फिर कह रहा हूँ, बात चुराई हुई नहीं करता, इसके बाद जरूरत ही नहीं कहनी। बहुत खूबसूरत आपने सुना, सलमान ने कफन में लिपटे हुए। यहाँ एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा है जो काबा की तरफ इशारा है। कोनियों का सारा लेके हजरत सलमान ने, जितने बुजुर्ग बैठे मुझसे राजी रहिएगा, आपसे दुआ की जरूरत है, नौजवानों से दाद चाहिए मुझे। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। अली के सलाम का जवाब देके एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा कहा। अली घोड़े पे सवार थे, मुर्दे की गुफ्तगू सुन के अली फरमाते सलमान अपनी मौत की तरफ लौटा। होए 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 होए, आपने दिल पे नक्श कर लिया, मेरी नौकरी हो गई। सलमान अपनी मौत की तरफ लौटा। किताब का फिक्र है, सलमान लेट गया। मैंने किताबों को खंगाला, मेरी जितनी जिंदगी है, नौजवान हूँ, अब तक जितना मुतालिया कर सकता हूँ, दो जगह पे मुझे ये फिक्रा मिला है। एक मर्तबा सलमान से अली ने कहा सलमान अपनी मौत की तरफ लौटा। दूसरा मौका वो था 16 रजब थी, खाना खुदा था, फातिमा बिन्ते असद थी, अली सजदे में थे, अली ने तौरात सुनाई, अली ने ज़बूर सुनाई, अली ने इंजील सुनाई, अली ने कुरान सुनाई, अली ने वो सहीफे सुनाए जो हजरत आदम पे उतरे थे, अली ने वो सहीफे सुनाए जो हजरत शीश पे उतरे थे, अली ने वो सहीफे सुनाए जो हजरत नूह पे उतरे थे। 3 दिन के अली के मौजज़ात देख के वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा का मिस्ताक मुस्तफा फरमाते हैं अली अपने बचपन की तरफ लौटा। मिलके हाय नरी। ना दीवानगी के बहाने समझ नहीं आते, ये बावकार फसाने समझ नहीं आते। भला वकूफ में आएगा वो अली कैसे कि जिस अली के दीवाने समझ नहीं आते। मौला अमीर अलैहिस्सलाम की आमद से 3 दिन पहले अल्लाह ने कहा मेरी कलीज़े खास अपना घर छोड़ मेरे घर आ। अल्लाह में अपना घर छोड़, अल्लाह फरमा रहे हैं बीवी से, किससे? अली की अम्मा से, अपना घर छोड़ मेरे घर आ। ये कहती है अल्लाह तेरा हुक्म मानती हूँ लेकिन बता इसमें राज क्या है। अल्लाह कहता है ये राज खफी है, बताना चाहता हूँ, तेरा मकाम फजीलत दिखाना चाहता हूँ। असद की बेटी यकीनन तेरे वसीले से अली हूँ घर में, अली को बुलाना चाहता हूँ। ओए मैं समझा था कि अली हूँ घर में, अली को बुलाना चाहता हूँ।
سیدہ یہاں پہ بیوی نے گفتگو روکی نہیں، مکالمہ سنیے گا جو آپ کے اس نوکر کے قلم سے نکلا ہے۔ بیوی فرماتی ہے اللہ میں تیرا حکم مانتی ہوں، لیکن میرے اللہ بہت دیر پہلے تیرے گھر میں مریم بھی آئی تھی، لوٹا دی گئی۔ بہت دیر پہلے تیرے گھر میں مریم بھی آئی تھی، لوٹا دی گئی۔ اللہ فرماتا ہاں بہت دیر پہلے جو آئی تھی مریم، یہ سچ ہے کہ واپس بلائی گئی۔ نہ بڑے تحمل سے، حوصلے سے، تدبر سے، توقف سے میں نے مصراب کے حوالے کرنا، پھر چہروں کی زیارت کرنی ہے۔ قلم کے کس اوج کس نہج پہ سیدہ نے مجھے رکھا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تیرے گھر میں مریم بھی آئی تھی، لوٹا دی گئی، یہ عبادت خانہ ہے، زچا خانہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے ہاں بہت دیر پہلے جو آئی تھی مریم، یہ سچ ہے کہ واپس بلائی گئی ہے۔ مریم کو واپس بلا کے زمانے کو تعظیم و حرمت بتائی گئی ہے۔ بھلا تیری مریم سے نسبت ہی کیا ہے؟ نا 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 نا، بہت دیر پہلے جو آئی تھی مریم، یہ سچ ہے کہ واپس بلائی گئی ہے۔ مکالمہ کس کا ہے؟ اللہ نے کہا میری کنیز خاص اپنا گھر چھوڑ میرے گھر آ۔ بی بی فرماتی ہے بہت دیر پہلے تیرے گھر میں مریم بھی آئی تھی۔ شاعر، خطیب، واعظ، عالم، شعراء سنتے ہو، مصراب کے حوالے کر رہا ہوں۔ علی کی اماں فرماتی ہے اللہ تیرے گھر مریم بھی آئی، لوٹا دی گئی۔ اللہ کہتا ہے بہت دیر پہلے جو آئی تھی مریم، یہ سچ ہے کہ واپس بلائی گئی ہے۔ مریم کو واپس بلا کے زمانے کو تعظیم و حرمت بتائی گئی ہے۔ بھلا تیری مریم سے نسبت ہی کیا ہے؟ تیری تو فضیلت بڑھائی گئی ہے۔ وہ عیسیٰ کی ماں تھی، تو حیدر کی ماں ہے، وہ خود آئی تھی تو بلائی گئی۔ وہ خود آئی تھی تو بلائی گئی ہے۔ بی بی نے انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی چادر اوڑھی۔ اسی طرح علی کے شیعہ مسکراتے رہے، لیکن بات یہاں تک سفر کرے تو مجھے ہاتھ اور زبان سے میرے جملے کی قیمت دینا۔ بی بی نے انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی چادر اوڑھی۔ بی بی نے کل اشعرکم علیہ رجلا المودۃ فی القربى کا لباس پہنا۔ بی بی نے پہلا قدم دہلیز سے باہر رکھا۔ اللہ نے کہا جبریل جی رب جبریل، جبریل جی مالک جبریل، جبریل جی خالق جبریل، جبریل جی رازق جبریل، جبریل جی اولا جبریل، جبریل جی مولا جبریل، جبریل جی آنے جبریل، جبریل جی شان جبریل، جبریل جی ایمان جبریل، جبریل جی آنے جبریل، جبریل جلدی سے جا کعبہ سے کہ کعبہ تیار ہو جا، وہ آ رہی ہے۔ کعبہ اس طرح پڑھو میرا تھکا ہوا مجمع، کعبہ اس طرح پرواز کرتا ہوا آیا جس طرح یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، جبریل اس طرح پرواز کرتا ہوا ہے جس طرح ابراہیم کو آگ سے نکالا تھا، جبریل اس طرح پرواز کرتا ہوا آیا جیسے یوسف کو کنویں سے نکالا تھا، جبریل پرواز کرتا ہوا آیا۔ کعبے کی دیوار کو پھاڑ مار کے کہتے کعبہ بابو لاہلا ہوشیار، وہ آ رہی ہے۔ جب میرے جب نہیں سنو گے تو کب سنو گے؟ کعبہ ہوشیار، وہ آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے۔ کعبہ کہتا ہے حکم کی تعمیل، میں تیار۔ بتا تو صحیح کون آ رہی ہے، بتا تو صحیح کون آ رہی ہے، بتا تو صحیح کون آ رہی ہے۔ جبریل مسکرا کے کہتا ہے کفیلہ سرکار ختم نبوت دو عالم کی روح رواں آ رہی ہے۔ لفظوں کے قدر نام بول رہی ہے۔ کفیلہ سرکار ختم نبوت دو عالم کی روح رواں آ رہی ہے۔ خدا کے حکم سے خدا ہی کے گھر میں کنیز خدا میزباں آ رہی ہے۔ لبوں پہ لیے انما کا تبسم، بسوئے حرم پاسباں آ رہی ہے۔ زندگی میں مجمع سے جھگڑے اور ضد کا قائل نہیں ہوں، میں آل محمد کے عزاداروں کا نوکر ہوں، اپنے نوکروں سے منت کر رہا ہوں، اگر بات اچھی لگے تو سر نہیں ہلانا، شرط ہے اگر بات اچھی لگے تو زبان اور ہاتھ سے تائید کرنا، میں فکرہ پڑھ لو۔ جبریل کہتا تیار ہو جا، وہ آ رہی ہے۔ جبریل کہتا تیار ہو جا، وہ آ رہی ہے۔ کعبہ تڑپ کے کہتا کون آ رہی ہے؟ تین باتیں جبریل نے کی ہیں کعبہ سے۔ کعبہ نے ایک سوال کیا، اس نے کہا جبریل بھائی میں تیار، میں تیار، میں تیار، میں تیار، میں تیار، بھولا نہیں، میں تیار، لیکن بتا میں نے کیا کرنا ہے؟ رب کعبہ کی قسم اگر بی بی کی نور بھری ہماری عقیدے کی نگاہوں سے اترتی نظر نہ آئے، میں قلم ہی توڑ کے چھوڑ جاؤں۔ جبریل کہتا ہے کفیلہ سرکار ختم نبوت دو عالم کی روح رواں آ رہی ہے۔ خدا کے حکم سے خدا ہی کے گھر میں کنیز خدا میزباں آ رہی ہے۔ لبوں پہ لیے انما کا تبسم، بسوئے حرم پاسباں آ رہی ہے۔ جبریل کہتا ہے دیوار کعبہ سلامی کو جھکنا کہ 12 اماموں کی ماں۔
دیوار کعبہ سلامی کو جھکنا کہ 12 اماموں کی ماں رہی ہے، کہ 12 اماموں کی ماں رہی ہے. کعبہ کہتا ہے میں تیار ہوں. جبریل بھائی کہاں تو بتا میرا بھی کچھ فائدہ ہوگا. جبریل کہتا ہاں چھڑائے گا جھوٹے خداؤں سے قبضہ، چھڑائے گا جھوٹے خداؤں سے قبضہ، کہ سچے خدا کا ولی آ رہا ہے کعبے کو کعبہ بنانے کی خاطر ہی کعبہ میں مولا علی سارا مضمون چھوڑ کے یہیں پہ بات روک کے 4 مصرے اپنے بھائی کے حوالے کر کے اس کے وسیلے سے آپ کے حوالے کر کے پھر کہہ رہا ہوں میں نے اتنا لمبا پڑھنا نہیں تھا چچا جی پھر صبر سر ممبر کہہ رہا ہوں رانا نقی صاحب نے حکم فرمایا ہاتھ سے مجھے وقت کا اشارہ کیا ہے، کچھ اپنے معاملات ہیں کچھ اپنی مجبوری ہیں، میں نے بھی آگے جانا ہے. 4 مصرے مضمون یہیں پہ روک کے پڑھ رہا ہوں. میں نے جب فیصل بھائی یہ مصرے پڑھے نا کلپ وائرل ہو گیا لاہور والی مجلس سے، تو مجھے نا میسیج آئے، مجھے کہا یار ذرا احتیاط کرو یہ 4 مصرے نہ پڑھا کرو. میں دلیروں کے علاقے میں ہوں، 4 مصرے پڑھنے کو دل آ گیا. چھڑائے گا جھوٹے خداؤں سے قبضہ، کہ سچے خدا کا ولی آ رہا ہے. چھڑائے گا جھوٹے خداؤں سے قبضہ، کہ سچے خدا کا ولی آ رہا ہے. اور نجم شاہ جی آگے آ جائیں، ملک امیر مختار صاحب آ رہے ہیں، میں نے اس لیے مصرے کو روک دیا ہے. چھڑائے گا جھوٹے خداؤں سے قبضہ، کہ سچے خدا کا ولی آ رہا ہے کعبے کو کعبہ بنانے کی خاطر ہی کعبہ میں مولا علی آ رہا ہے. کعبہ میں مولا علی آ رہا ہے. سارے قرآن کی تلاوت کرو. کعبہ میں مولا علی آ رہا ہے. جسے سیدہ نے بات عطا کی ہو اس کے پاس بات ختم نہیں ہوتی. جو 4 مصرے میں نے جن کے لیے محنت کی ہے سید آپ سے دعا لینے لگا اور یہ دیکھوں گا ہر نوجوان کا چہرہ کہ کس کا گلاب کی طرح روشن ہو جائے گا، چہرہ مہکنے لگے گا. موالیان ولایت کے سنگ لگتا ہے، منافقین سے مصروف جنگ لگتا ہے. میں کیا کہوں مجھے تیرا رجب سے آج تلک خدا کا گھر بھی علی کا ملنگ لگتا. مل کے بولو حیدر. چلو امین صاحب نے نعرہ لایا، میں 4 مصرے پڑھا. کٹھن ہے امتحان روز محشر، کٹھن ہے امتحان روز محشر، ذرا اس امتحان کا گیس تو پوچھو. پنجابی میں ہے سید گیس، انگلش کا کافی ہے. کٹھن ہے امتحان روز محشر، ذرا اس امتحان کا گیس تو پوچھو. علی سے بغض ہے تو اپنی ماں سے، تم اپنے باپ کا ایڈریس تو پوچھو. تکمیل ذکر کے لیے آل محمد کے درد کا بس ایک فکرہ. اتنے مظلوم ہیں بہن اور بھائی. سلامت رہے ہائے کرنے والے غریبوں کے درد میں. فکرہ پھر کہوں درد مندوں کے لیے اتنے مظلوم ہیں بہن اور بھائی، جس سے کفن نہیں ملا اس کے نام کے کفن مل رہے. میری ماں بہنوں کے حصے کا فکرہ ہے. میں کہا کتنے مظلوم ہیں بہن اور بھائی، جسے کفن نہیں ملا اس کے نام کا کفن مل رہا ہے. جسے چادر نہیں ملی اس کے نام کی چادریں بڑھ رہی ہیں. صبح سے مجلس جاری ہے، سید اولاد کی زندگی کرے میرے چچا جی. ایک فکرہ میں سیدہ زینب کے درد کا پڑھنا چاہتا ہوں، جو کربلا سے کوفہ سے شام ہر مسلمان کا چہرہ بس اس لیے دیکھتی رہی کہ شاید کوئی آگے بڑھ کے کہے زینب تیرے علی اکبر کا بڑا ارمان ہے. آج رب السیدہ زینب تیرے اونو محمد کا بڑا ارمان. 28 رجب بھی قریب ہے اور رجب میں سیدہ زینب کی شہادت کی نسبت ہے. ایک سید زیادہ میں نے ایک فکرہ سیدہ کے درد کا پڑھنا ہے. میری ماں بہنوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی، میرے حصے کی خیرات مل گئی. نوجوانوں کے درد کے لیے، ان کے رونے کے لیے میں فکر پڑھتا ہوں، کیونکہ نوجوان مشکل سے ہوتا ہے. اگر رو پڑے تو 40 سال خون روتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
आले मोहम्मद के गम में रोने वाले को कायनात का कोई दुख न देखना पड़े। इतनी गरीब है अली की बेटी, जिस अली अकबर को 18 बरस बुरके में पालती रही, उसी के कातिल के साथ सफर करती रही। आता हो मातम तो कर लिया करो, ये मातम के फिक्रे हैं। मैंने बस एक मंजर मेरे सामने ऐसे ये ज़्यादा हूँ, मैं आले मोहम्मद से इजाज़त लेके, सादात से इजाज़त लेके मेरी कोशिश है कि मैं आप तक वो मंजर पहुंचा सकूं। आले मोहम्मद का काफिला वापस मदीना आया। सज्जाद जी फूफी अम्मा, सज्जाद सबसे पहले नाना के रोजे पे जाऊंगी। एहतमाम हुआ, लोगों ने ऐलान सुना, मदीने के लोग रोज़ा रसूल के करीब इकट्ठे हो गए। सैयदा नाना के रोजे के मरकजी दरवाजे पे रुक गई। जो समझे उनका शुक्रिया। दोनों हाथ, रिवायत का फिक्रा है, बिल्कुल बनावट का आदि नहीं, दोनों हाथ रोज़े रसूल के दरवाजे पर रखे। सैयदा कब्र रसूल की तरफ देख के कहती है, नाना हुसैन की शहादत सुनाने आई हूँ। हुसैन की ज़ियारत सुनाने आई हूँ। 70 कदम का फासला था रोज़ा रसूल का और दरवाजे का। जो इशारा नहीं समझे मैं फिर फिक्रा दोहराता हूँ। 70 कदम का फासला था तुरबत रसूल से रोज़ा रसूल के दरवाजे का। ज़ैनब कुलसूम खड़ी हो गई। जनाब ज़ैनब कुबरा ने दोनों हाथ दरवाजे पर रख के कहा, नाना जहाँ भी 70 कदम के फासले में खड़ी हूँ, नाना करबला में भी 70 कदम के फासले में खड़ी थी। नाना मैं रो रो के कहती रही, ना मार तेरे नबी का नवासा है, ना मार ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का नवासा है। आज़ादारों, एक मरतबा सैयद सज्जाद करीब आए, बस आखिरी जुमला है। एक मरतबा सैयद सज्जाद करीब आए, आगे कहते फूफी अम्मा तुरबत पे चली जाए। फूफी को सहारा दे के तुरबत पे लेके आई। एक मरतबा बीबी के बयान सुन के मदीने के लोगों ने आवाज़ें बुलंद रोना शुरू किया। कुछ देर के लिए सैयदा खामोश हुई। बीबी ने इंतजार किया कि लोगों की सादात का हक है जरूर मातम करना। आज़ादारों, जैसे ही लोगों के रोने की आवाज़ें नीचे हुई ना, बीबी आवाज़ें बुलंद तुरबत रसूल की तरफ देख के कहती है, नाना अगर ना महरमों का हजूम ना होता, नाना तेरी ज़ैनब अपनी आस्तीने उलट के नाना तुझे रस्सियों के निशान दिखाती और मातम करो जिन्हें आले मोहम्मद के उजड़ने का अनुमान है, नाना तुझे दिखाती तेरी उम्मत ने तेरी बेटियों को कितना मारा। नाना हम 36 शहरों में और नंगे सर चली गई और नाना तेरी उम्मत ने एक चादर नहीं दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना